بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو معرکہ ہوا جس کا نام معرکہ صفین ہے، یہ کس طرح سے ہوا اور اس میں شروع میں کس طرح سے لڑائی ہوئی اور پھر اس کا آغاز جنگ کس طرح ہوا، اس جنگ میں فتح کس کو نصیب ہوئی اور یہ جنگ کتنے مہینوں تک یوں ہی چلتی رہی، یہ سارا کچھ آپ لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کیا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی تاریخ سے متعلق بھرپور معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا لشکر لے کر دریائے فرات کو عبور کر کے اپنی سرحد، شام کی جو سرحد تھی، اس میں داخل ہو گئی ان کی فوج۔ تو سامعین کرام، دوسری طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ابو الدؤر سلمی نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو روکا، ان کا مقابلہ کیا۔ سامعین کرام، حضرت علوی فوج یعنی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی، ان میں افسر زیاد بن نفرہ اور شری بن ہانی نے تمام دن نہایت ہی جان بازی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ سامعین کرام، اسی آسنا میں اشتر نخی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ ابو الدؤر نے دیکھا کہ اب مقابلہ دشوار ہے، تو اس لیے رات کی تاریکی میں اس نے فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے اس کام کی اطلاع امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دی اور فوج جو مخالف مزید فوج آ گئی تھی اس کی انہوں نے اطلاع کر دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سامعین کرام، انہوں نے صفین کے میدان کو مدافعت کے لیے منتخب کیا، یعنی کہ وہ پیچھے ہو کر مقام صفین پر آ گئے اور وہاں پر پیش قدمی کر کے مناسب موقعوں پر اپنے مورچے جما دیے اور گھاٹ کو اپنے قبضے میں لے کر ابو الدؤر سلمی کو ایک بڑی جماعت کے ساتھ متعین کر دیا کہ علوی فوج یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو دریا سے پانی نہ لینے دیا جائے۔ سامعین کرام، ابو الدؤر نے اس حکم کی تعمیل کی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج صفین پہنچی تو اس کو پانی کی وجہ سے سخت دقت پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شامی فوج کا مقابلہ کر کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلے چند آدمی اس غرض سے آگے بڑھے اور دریا کی طرف آگے بڑھے، لیکن جیسے ہی وہ دریا کے قریب پہنچے تو ان پر ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج پیش دستی کے منتظر تھی، سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا۔ ابو الدؤر نے دیر تک بہت بہادری اور جرت اور استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ ابو دؤر کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کی مدد کی، لیکن سامعین کرام، پیاسوں کو پانی سے روکنا آسان نہ تھا۔ آخرکار شامی دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور گھاٹ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اب سامعین کرام، جو دقت پہلے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو تھی، وہ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو پیش آئی۔
لیکن سامعین کرام یہاں پر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بڑے دل کر کے حمیات انسانی کو جو ہے نا یعنی کہ انسانیت کو ترجیح دی اور شامی فوج کو دریا سے پانی لینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ دونوں فوجیں ایک ساتھ دریا سے سیراب ہونے لگی اور باہم اس قدر اختلاط پیدا ہو گیا کہ دونوں کیمپوں کے سپاہیوں میں دوستانہ آمد و رفت شروع ہو گئی، یہاں تک کر کے بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ اب صلح ہو جائے گی۔ میدان جنگ میں مصالحات کی آخری کوشش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے شروع کرنے سے قبل ایک دفعہ پھر تمام حجت کے لیے یعنی کہ دوبارہ سے صلح کے لیے بشیر بن عمر بن محسن انصاری اور سعد بن قیس ہمدانی اور شبت بن ربی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر مصالحات کی آخری کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ دونوں طرف علماء فضلہ اور حافظ قرآن کی ایک کافی بڑی جماعت موجود تھی جو دل سے اس خون ریزی کو ناپسند کرتی تھی۔ اس نے مسلسل 3 ماہ تک جنگ کو روکے رکھا اور اس درمیان میں برابر مصالحات کی کوشش ہوتی رہی۔ سامعین کرام، اسی آسنا میں دونوں طرف سے تقریباً 85 دفعہ حملے کا بھی ارادہ کیا گیا، لیکن ان بزرگوں نے ہمیشہ درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ الغرض ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاول 3 مہینے صرف صلح کے انتظار میں گزر گئے، لیکن اس کی کوئی صورت نہ نکل سکی اور پھر جمادی الاخر کے شروع میں جنگ چھڑ گئی۔ سامعین کرام، لڑائی کا طریقہ کچھ اس طرح سے تھا کہ دونوں طرف سے دن میں 2 دفعہ یعنی کہ صبح و شام تھوڑی تھوڑی فوج میدان جنگ میں اترتی تھی اور کچھ دیر لڑائی کرنے کے بعد واپس اپنے خیموں میں چلی جاتی تھی۔ سامعین کرام، فوج کی کمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خود کرتے اور کبھی باری باری سے اشتر نخعی، حجر بن عدی، شبت ربی، خالد بن معمرہ، زید بن نظر، زید بن حصفہ التمیم، سعد بن قیس، محمد بن حنیفہ، معقل بن قیس اور قیس بن سعد اس فرض کو انجام دیتے تھے۔ یہ سلسلہ جمادی الاخر کے آخری تاریخوں تک جاری رہا، لیکن جیسے ہی رجب کا ہلال یعنی کہ رجب کا چاند طلوع ہوا تو اس کی احترام اور اس کی عظمت کے خیال سے دونوں طرف سے جنگ روک دی گئی۔ سامعین کرام، اس التوا سے خیر خواہ امت کو پھر سے ایک مرتبہ صلح کی کوشش کا موقع مل گیا۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے پاس جا کر ان سے حسب ذیل گفتگو کی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتے ہو، کیا وہ امامت کے تم سے زیادہ مستحق نہیں ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کے لیے لڑتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قتل تو نہیں کیا، لیکن قاتلوں کو پناہ دی ہے۔ اگر وہ ان کو میرے سپرد کر دیں تو سب سے پہلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ سامعین کرام، اس گفتگو کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط سے ان کو مطلع کیا۔
ان کی یہ شرط سن کر تقریباً 20,000 سپاہیوں نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ فوج سے نکل کر انہوں نے کہا کہ ہم سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔ سامعین کرام، جب حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ لشکر گاہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر، یہ جنگ کا میدان چھوڑ کر ساحل کی طرف چلے گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ الغرض پہلے رجب سے آخری محرم 37 ہجری تک دونوں طرفین سے بالکل سکون رہا اور کوئی قابل ذکر معرکہ پیش نہ آیا۔ آغاز سفر سے پہلے، یعنی کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو اس سے پہلے ازاسر 9 جنگ شروع ہو گئی اور اس قدر خون ریز لڑائیاں پیش آئیں کہ ہزاروں عورتیں بیوہ اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ پھر بھی اس خانہ جنگی کا فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طولت سے تنگ آ کر اپنی فوج کے سامنے نہایت ہی پرجوش تقریر کی اور اس کو فیصلہ کن جنگ کے لیے ابھارا۔ تمام فوج نے نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ اس تقریر پر لبیک کہا اور اپنے حریف پر اس زور سے حملہ کیا کہ شامی فوج کی صفیں درہم برہم ہو گئی اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حیدر کرار ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فوج کے آگے تھے اور اس جان بازی سے لڑے کے حریف کی صفیں چیرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ آپ جانیں گے ہماری کل کی ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، کل تک اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔